نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی اہم، انتہائی حساس عنوان پر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخیاں ڈنمارک کے علاقے میں اور اس سے پہلے سویڈن کے اندر جو قرآن مجید کی گستاخیاں کی گئی ہیں، اس کا جواب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا دینا چاہیے۔ تو آج کی میری اس گفتگو کا عنوان ہوگا گستاخ قرآن کو عملی جواب۔ سب سے پہلے یہ جو واقعات حالیہ ہوئے ہیں، ان کی جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے، اور اس سے ایک مغرب کا وہ مکروہ چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو دنیا کو امن و امان کا درس دیتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ فتنے اور فساد کے ختم کرنے کا درس دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی کیفیت یہ ہے برداشت کی، اور ان کے اندر فتنہ اور فساد ان کے جسم میں، ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر ایسا بھرا ہوا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیات اور مذہبی کتابیں جو مقدس ہیں ان کا احترام تک بھی نہیں کرتی، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ ہمارے اس عمل سے دنیا اسلام کے اندر مسلمانوں کے جذبات کو کیسی ٹھیس پہنچے گی، اور مسلمان کتنا تکلیف کا شکار ہوں گے، اس سے ان کے جذبات کتنے مجروح ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ تو کفار ہیں، اور ان کا تو کام ہی اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کو جلایا۔ امریکہ کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی تقریباً 20 سال کے عرصے سے قید ہیں۔ پچھلے دنوں جب سینیٹر مشتاق اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ان سے ملاقات کرنے کے لیے باگرام جیل پہنچی ہیں، تو وہاں اس جگہ پر جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سارے ہی مناظر تکلیف دہ تھے، لیکن جو ایک بات انہوں نے بیان کی، اس کو سننے کے بعد ایک مسلمان کبھی چین کی نیند سو نہیں سکتا، کبھی سکون کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اور وہ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ بتایا کہ میرے لیے ساری ہی تکلیفیں برداشت کرنا انتہائی آسان ہے، یہاں بڑا ظلم و ستم مجھ پر کیا جاتا ہے، لیکن ایک تکلیف میں برداشت نہیں کر پاتی کہ جب وہ میرے سامنے قرآن مجید کے اوراق کو، قرآن مجید کے اوراق اور صفحات کو شہید کر کے زمین پہ بکھیر دیتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں کہ تم قرآن کے اوپر چلو، یعنی اپنے پاؤں ان صفوں پہ رکھو اور قرآن مجید کی بے ادبی کرو، تو میں مار تو بہت کھا لیتی ہوں، لیکن میں مر جاؤں گی کبھی قرآن کے اوراق پہ نہیں چڑھ سکتی۔ تو دشمن اپنا کام کر رہا ہے کہ وہ دشمنی خوب بہترین طریقے کے ساتھ دکھا رہا ہے، کھل کے دکھا رہا ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے اندر آپ دیکھیں، حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر جس ملعون نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اس نے نعوذ باللہ بنا کر شائع کیے، نازیبا قسم کی حرکات اور شکلیں اس نے بنائیں، قابل اعتراض تصویریں بنا کر اس نے یہ پیغام دیا کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ان تصویروں کو صرف وہ اس نے بنایا ہی نہیں، اسکیچ ہی نہیں کیا، بلکہ حکومت فرانس نے سرکاری طور پر ان تصویروں کو سرکاری عمارتوں کے اوپر لگایا، اور رات کو برقی کمکمیں روشن کر کے سارے لوگوں کو لائیو مناظر دکھائے گئے کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور وہاں انتہائی گندی تصویر بنی تھی کارٹون کی کہ جس کے اندر انتہائی قابل اعتراض اور قابل شرم جو ہے وہ تصویر تھی، اور کئی تصویریں بنا کر کے وہ ایک پیغام دیا گیا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی شکل اس طرح دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ایک ادا پوری کائنات کے لیے وجود کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کو وجود بخشا ہے، لیکن کس قدر گستاخیاں ان کی گئیں، قرآن مجید کی گئی، حضرات صحابہ کرام کی گستاخیاں کی گئی، حضرت
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی گستاخی کی گئی، اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی گستاخی بھی کی گئی۔ لیکن آج کا مسلمان شاید اتنا بے غیرت بن چکا ہے اور شاید اتنا ضمیر فروش بن چکا ہے، اور پیسہ کمانے کی لت نے اور پیسہ کمانے کی دھن نے اسے اتنا غافل کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں سوائے پیسہ کمانے کے اور کھانے اور کھلانے اور پلانے کے سوا دنیا میں چاہے کچھ سے کچھ بھی ہو جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اب یہ لوگ تو گستاخیاں کر رہے تھے، لیکن ہمیں ان کا جواب ان کو کیسے دینا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم عملی طور پر قرآن پہ عمل کرتے، عملی طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، اور اس سے دنیا کے اندر ایک تاثر جاتا، ایک فضا بن جاتی کہ مسلمان قرآن سے کیسے محبت کرنے والے ہیں، مسلمان قرآن سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں، اپنے پیارے پیغمبر کی خاطر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سنتوں پر ایک ایک سنت پہ ایسے عمل کر لیتے ہم کہ تاکہ دشمن کو یہ پیغام جاتا کہ ہم مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ورنہ یہ مسلمان ہمیں دنیا میں رہنے نہ دیں گے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم پر ہم عمل نہیں کرتے، آج دین کے ساتھ ہم سب مذاق کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے گھر سے بھی غائب ہو چکی ہے، بازاروں سے بھی غائب ہو چکی ہے، مسجدوں سے بھی غائب ہو چکی ہے، ہماری مجلسیں بھی سنت کے خلاف ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، ہماری شادی بیاہ بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، حتیٰ کہ جب ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اس کی میت پہ بھی ہم وہ رسم و رواج کرتے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں۔ میں بطور مثال کے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ جیسے وہ شخص کہ جس نے قرآن مجید کے صفحات کو جلایا وہ گستاخ ہے، جیسے وہ خبیث کہ جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کے اسے اخبارات میں شائع کیا اور فرانس کے اندر سرکاری بلڈنگ پہ اسے دکھایا گیا، اس خبیث کو ملعون کو پھر حکومتی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا، جیسے یہ سارے کے سارے گستاخ ہیں، گستاخان رسول ہیں، گستاخان قرآن ہیں، ویسے ہی وہ شخص بھی پرلے درجے کا گستاخ ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا۔ وہ شخص بھی گستاخ ہے، وہ بھی پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہا ہے جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل نہیں کر رہا۔ اب ہم کیسے عمل نہیں کر رہے، ذرا ہماری اپنی کیفیت تو دیکھیں۔ میری بات کسی کو اگر دل پہ لگے تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس وقت عمومی حالات ایسے ہیں کہ ہم انتہائی دین سے غافل ہو چکے ہیں، اس لیے مجبوراً ایسی سخت بات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کی برکت سے ہمیں دین پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، قرآن مجید کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، قرآن مجید کا ہم کوئی احترام نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے، رب العالمین نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پہ نماز کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز جو درمیان کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ لیکن آج ہم اپنی مسجدوں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں خواتین کو دیکھیں کہ نماز کتنی مقدار میں پڑھی جا رہی ہے، 5% لوگ بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، امت 95% نماز کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ نماز کے ٹائم پہ ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں، نماز کے ٹائم پہ ساری مصروفیات اسی طرح چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں، اور ایسا لگتا ہی نہیں یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے کہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس رب کے گھر جانے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے قرآن مجید میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم میں سے کتنے مالدار ایسے ہیں جو مکمل حساب کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمانوں سے کہہ دو کہ مردوں سے کہہ دو، مسلمان مردوں سے اپنی نظروں کو جھکا لے، مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا دے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو شریعت کا مکمل پردہ کرنے والے ہیں؟ کیا دیور اور بھابھی سے کوئی پردہ کر رہا ہے؟ کیا چچا زاد پھوپھی
زاد، ماموں زاد، خالہ زاد سے کوئی پردہ کر رہا ہے، کزن کے نام پہ کتنی بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہمارے بازاروں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہیں۔ یعنی ہمیں پردے کو بھی چھوڑ دیا۔ ہماری خواتین کا حال دیکھیں تو ان کا کیا حال ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ اے نبی اپنی بیٹیوں اور بیویوں سے کہہ دو کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی سر سے لے کے اپنے پاؤں تک ایسی چادر کو اوڑھ کے رکھیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے۔ لیکن آج اپنے بازاروں میں جا کے دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایک شریف آدمی نظر اٹھا نہیں سکتا کہ ہمارا ماحول کتنا بے حیا بن چکا ہے۔ کیا ہم یہ سب کچھ کر کے قرآن کے گستاخ نہیں بن رہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف سود کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ احل اللہ وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، رب العالمین نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور سود کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر انتظار کرو اور تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم نے سود کو چھوڑا نہیں، ہمارا سارا نظام معیشت سود پہ چل رہا ہے۔ بینکوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں حکومتی سطح پر اور انفرادی طور پر لوگوں کا آپس میں سودی لین دین ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس نے کسی شخص سے قرضہ لیا، اور اب وہ شخص قرض اس کو ٹائم پہ واپس نہ کر سکا، تو قرض جس نے دیا تھا اس نے سود پہ ڈبل ٹرپل رقم لگا دی، اور وہ رقم ہر مہینے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی دینے سے وہ باہر ہوا، اب اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ یہ شخص اتنا دل برداشتہ ہوا اور اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ آخر اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کر دی۔ تو یہ ہمارے اس پاکستان کے اندر، ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام چل رہا ہے۔ رب العالمین نے انصاف کے نظام کو کہ فَعْدِلُوا اقرب للتقوى، اعدلوا اقرب للتقوى، کہ تم عدل و انصاف کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہمارے عدالتی نظام کو آپ دیکھیں تو وہاں کس قسم کا انصاف کیا جا رہا ہے؟ یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک، مزدور سے لے کے ملک کے حکمران تک، ہم سب قرآن کی گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ پڑوسی کے احکامات قرآن کے اندر بھی ہیں، حدیث کے اندر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، ما زال جبرائیل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق لے کر کے آئے کہ مجھے لگنے لگا کہ شاید اسے میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ لیکن ہم پڑوسیوں کا کیا خیال رکھتے ہیں؟ رشتہ داروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رشتہ داری یہ پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا یا اللہ اسے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا یا اللہ اسے توڑ دے۔ لیکن آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ناراضگیاں اور ناچاکیاں کیسی ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے۔ لیکن آج ہماری ناراضگیاں وہ کئی سالوں تک بلکہ پوری زندگیاں رہتی ہیں، اور اسی حال میں ہمارا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ساری تفسیر عرض کرنے کا یہ ہے، آج ہماری زندگیاں دین سے بہت دور ہیں۔ آج ہم قرآن کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج ہم شاید گستاخی کا سن کر کہ فلاں نے قرآن کے اوراق کو جلا دیا، کچھ تھوڑی بہت جو غیرت باقی ہے، کچھ تھوڑی بہت آواز تو اٹھا لیتے ہیں، اکثر تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ آواز اٹھانے والے دوسری طرف خود گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے حکامات پہ عمل نہ کر کے۔ جب آپ قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے تو دشمن کو تو ضرورت ہو جائے گی نا کہ وہ آپ کے قرآن کو بھی جلائے گا۔ جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے، آپ سنتوں پہ عمل کرنے کا کہا جائے، آپ کہتے ہو جی مولانا یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اگر ہم سنتوں پہ عمل کریں گے تو پھر ہم زندگی میں ترقی کیسے کریں گے، ہم دنیا کے اندر سروائیو کیسے کریں گے، زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ جب سنت کو فرسودہ بات کہہ کر کے ٹال دیں گے اور پیارے پیغمبر کی سنت کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھیں گے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں اور ان کی زندگی کو آپ سمجھیں گے نہیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو عمل بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم سب اللہ معاف فرمائے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ کر کے اور قرآن مجید پہ عمل نہ کر کے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ پھر کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور یہی قرآن ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ اللہ کی عدالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا دیں کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو ہمارے نام لیوا،
یہ تھے تو میرے امتی، اور قرآن کہے کہ یہ تھے تو میرے ماننے والے، لیکن یا اللہ انہوں نے میری مانی نہیں ہے، انہوں نے مجھے دنیا میں اونچا نہیں کیا، یہ مجھے مطلب کے لیے صرف استعمال کرتے رہے، جہاں قسم کی ضرورت پڑی بس مجھے لے گئے مسجد میں، میرے اوپر قسم لے لی، اور اگر جہاں ختم قرآن کی ضرورت پڑی، قرآن خوانی کی ضرورت پڑی تو مجھے قرآن خوانی کے طور پہ استعمال کر دیا، جہاں تعویذ گھڑے کی دم کی ضرورت پڑی تو اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال کر لیا، بیٹیوں کو رخصت کیا تو میرے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کر دیا، اور مجھے الماریوں کے اونچی جگہ جگہ پہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور مجھے پڑھا بھی نہیں ساری زندگی، نہ میرا ترجمہ پڑھا، نہ میری تفسیر پڑھی، نہ میرے حلال کو حلال سمجھا، نہ میرے حرام کو حرام سمجھا، اور نہ میرے احکامات پہ عمل کیا، تو مجھے بتائیں کہ پھر قرآن مجید کی جو جھگڑا ہوگا اور قرآن مجید کی جو شکایت ہوگی رب العالمین اس کے اوپر تو پھر بالکل فیصلہ 100% فرمائیں گے، پھر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اپنی زندگیوں میں غور تو کریں، کبھی ہم نے اس قرآن مجید کو پورے 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ بھی دیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اب لوگوں نے تلاوتیں چھوڑ دی ہیں، پہلے ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے اندر مسجدیں بھری نظر آتی تھیں، اب رمضان المبارک میں بھی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں کہ اب تلاوت کرنے والے رمضان میں بھی نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ ہم نے قرآن مجید کو نہ تلاوت کی، نہ ناظرہ پڑھنا آیا، نہ ہم نے اس کو ترجمے سے کبھی پڑھا، نہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے کبھی پڑھا، نہ ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ آپ کی گھر والیاں کتنی ہیں ہمیں پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی اولاد کتنی تھی، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے میدان جنگ میں کتنی مرتبہ اس امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی گھر کی زندگی کیسی تھی، ہمارے پیغمبر کا بیویوں سے برتاؤ کیسا تھا، اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، ہمیں اسلامی تاریخ کا کوئی علم نہیں، اگر خلفائے راشدین کے نام پوچھ لیے جائے ہمیں معلوم نہیں، اگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام پوچھ لیے جائیں ہمیں معلوم نہیں، اگر قرآن مجید کے علاوہ باقی 3 آسمانی کتابوں کے نام پوچھ لیے جائیں اور پوچھ لیا جائے وہ کس پہ نازل ہوئی ہیں تو ہمیں معلوم نہیں، 4 مشہور فرشتوں کے نام پوچھ لیے جائے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے انہیں معلوم نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اس نے آگے بڑا افسوسناک جواب دیا، اس نے کہا حضرت حسین، یعنی ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، صرف جو ہے وہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، باقی نہ ہمارا کلمہ درست ہے، کلمے کے الفاظ ہمیں نہیں آتے، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ بتائیں کلمے کے فرائض کتنے ہیں، شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا کلمے کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں کوئی پتہ نہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں، حج کا کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، غسل کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، فرض کتنے ہیں غسل میں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ دین سے پھر ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لیکن جب لیکچر دینے پہ کسی کو چھوڑ دیا جائے نا، علماء پہ اعتراض کرنے پہ کسی کو چھوڑ دیا جائے، دینی مدارس کی برائیاں بیان کرنے پہ چھوڑ دیا جائے، تو ہم میں سے ہر ایک پھر تبصرہ کرتا ہے بڑا جاندار قسم کا، ہر ایک تجزیہ کرتا ہے بڑا شاندار قسم کا، اور ہر ایک دانشور بن جاتا ہے بڑا ہی شاندار اور جاندار، لیکن اپنی حالت دیکھتے نہیں کہ ہم دین پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائی گستاخان رسول کو عملی جواب دے جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے بس میں یہ تو نہیں کہ ہم سویڈن میں جا کے اسے قتل کر سکیں، ہمارے بس میں یہ تو نہیں کہ ہم حکومتی سطح پر کچھ کر سکیں، اس لیے کہ حکومت کی باغ ڈور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ قرآن مجید کے اوپر 100% عمل کرنا شروع کر دے، آج سے ایک ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے اور نیت کرے کہ جو پڑھوں گا میں اس پہ عمل کروں گا، ایک ایک حدیث کو پڑھنا شروع کر دے اور نیت کرے کہ جو حدیث کا حکم ہوگا اس پہ عمل کروں گا، علماء کے ساتھ تعلق رکھے، ان سے قرآن کو سمجھے، ان سے حدیث کو سمجھے، مدارس میں آنا جانا شروع کرے، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو دشمنان رسول کو، دشمنان قرآن کو صاف پیغام جائے گا، اور ہمارا جو عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پہ رعب بٹھا دے گا، جس کی وجہ سے انہیں پھر آئندہ کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن مجید کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے وہ دیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان تمام گستاخان کو اللہ رب العالمین کیفر کردار تک پہنچائے، انہیں ایسے اپنی گرفت میں لے لے جیسے قوم عاد کو، قوم سمود کو اپنی گرفت میں لیا تھا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا دین پہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسلاف امت اور اکابرین امت کے دلوں میں تھا، اور انہوں نے اپنے عمل سے وہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔